بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں رجب ختم ہونے سے پہلے آخری موقع، یہ 5 غلطیاں آپ کا سکون اور برکت چھین لیتی ہیں۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شیئر ضرور کیجیے کیونکہ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور جو ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو اور جو آپ کے مطلب کی ہو وہ آگے تک پہنچائیں، یا جس کی ضرورت ہے وہ اس تک پہنچائیں تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ چلیں میں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ رجب کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور یہ آخری موقع ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو درست کریں اور اللہ کی رحمت کو حاصل کریں۔ رجب کے مہینے میں کی گئی عبادات اور نیک اعمال بہت مقبول ہوتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں آپ کا سکون اور برکت چھین لیتی ہیں، اور وہ غلطیاں کیا ہیں؟ 5 ہیں۔ اور ناظرین، جو میں 5 میں سے جو لاسٹ والی ہے نا، اس کو تو آپ چھوڑیے گا نہیں اور فل ویڈیو دیکھیے گا کہ آپ کی کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اور لاسٹ والی تو بہت اہم ہے، جس کو آپ سن کر آپ کو حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ نمبر 1 ہے غفلت میں وقت ضائع کرنا۔ رجب کا مہینہ عبادات اور نیک اعمال کا مہینہ ہے، لیکن اگر آپ غفلت میں وقت ضائع کریں گے تو آپ اس مہینے کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ اپنے وقت کو تمام نمایاں کرنے کے لیے تلاوت قرآن اور دیگر عبادات میں صرف کریں، کیونکہ اگر آپ ہر وقت یعنی اس رات تلاوت قرآن کریں، عبادات کریں، تو یہ کرنے سے آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اب نمبر 2 پر آتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہ کرنا۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور رجب کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ اس مہینے کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ ناظرین، نمبر 3 ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور رجب کے مہینے میں زکوٰۃ دینا بہت ثواب کا باعث ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ اس مہینے کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے دینا چاہیے تاکہ اس مہینے کی برکت سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہونا۔ ناظرین، رجب کے مہینے میں بدعات اور خرافات سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے اعمال کو ضائع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوں گے تو آپ اس مہینے کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس بدعات اور خرافات ہیں کیا؟ بدعات خرافات یہ ہیں کہ بری باتوں سے بچیں، برے لوگوں سے بچیں، بری نظر سے بچیں، بری زبان بولنے سے بچیں۔ تو یہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہونا ہے۔ نظروں کا برے سے بچنا یہ ہے کہ ہمیں نیچی نگاہیں رکھیں تاکہ ہمیں لوگ جو بھی کر رہے ہیں ہمیں اپنے سے آپ رکھنا ہے۔ زبان سے یہ ہے کہ زیادہ نہ بولیں، کم سے کم بولیں۔ کم بولنے میں ہی آپ کی جھوٹ اور زیادہ الٹا سیدھا بولنے سے بچ جائیں گے۔ یہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہونے کا ہے۔ تو ناظرین، اب میں 5ویں پر جاتی ہوں،
اور جو پانچواں جو ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہوگا کیا۔ ذرا آپ تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، دماغ میں ذرا لگائیں کہ ہمارا پانچواں کیا ہوگا جس کی عمل سے یہ ہماری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو رجب کے مہینے میں ایسا کیا کریں جس سے ہماری ساری مشکلیں، ساری پریشانیاں یا جو بھی ہمارے ساتھ برکت نہ ہونا، ان چیزوں سے کا ملنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ کے دماغ میں آیا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ سب سے پہلے کس نے سوچا کہ یہ پانچویں کیا چیز ہوگی جسے غلطی کرنے سے ہماری ساری نیکیاں، برکتیں سے ہماری ضائع ہو جائیں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پانچویں کیا ہے؟ توبہ نہ کرنا۔ رجب کے مہینے میں توبہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ اس مہینے کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم پورے سال الٹا سیدھا بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، پورے الٹے سیدھی جگہوں پر الٹے سیدھے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان رکتی نہیں ہے، ہم الٹی سیدھی نگاہیں مارتے ہیں، موبائل الٹا سیدھا دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے اس کے خلاف الٹا سیدھا بول رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ توبہ، اللہ سے توبہ کریں گے تاکہ ہمارے گناہ جتنے بھی سال میں ہمارے گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا چاہیے۔ اور رجب کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں توبہ استغفار کریں آپ بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی توبہ کریں، اس کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ بچہ بن کر گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، اپنی غلطیوں کو معاف کروائیں۔ تو یہ سب سے اہم امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 5 جو ہم غلطی کرتے ہیں، توبہ کی معافی نہیں مانگتے۔ رجب کے مہینے میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، قرآن شریف پڑھنا، مگر کیا ہم توبہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، جو ہماری گناہ ہو چکے ہیں اس کی معافی کروانا چاہیے، جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے، ہم بری نظروں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں پورے سال، جو ہم نے لوگوں سے زبان سے غلط کلمات ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کے بس رو رو کر جتنا ہو سکتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا۔ اور اب میں یہ کہوں گی کہ اب اس نمبر 5 کو مت بھولیے گا، کیونکہ اس توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے سارے جو گناہ ہوئے تھے سال بھر میں وہ معاف ہو جائیں گے۔ ان غلطیوں سے بچیں، رجب کے مہینے کی برکت حاصل کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی رحمت کو حاصل کریں۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا یہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ جاگنے کی رات ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کی جو چھوٹی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آپ پر جو مشکلات ہیں وہ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر بہت بہت کرم فرمائے، اللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔